www.hazratfirozmemon.org بد نظری کے گناہ پر تنبیہ اور لڑکوں کا خطرناک گناہ، امرت پرستی، لڑکوں کے ساتھ بے حیائی، کتے پن کا۔ جو شخص اصلاح کے لیے، یہ عنوان ہے، جو شخص اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس رہے، انتہائی تقوی سے رہے، کیونکہ اللہ والوں کا مزاج لطیف کی وجہ سے کسی نافرمانی کو دیکھ کر انتہائی صدمہ پہنچتا ہے، پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ شخص صرف کھانے پینے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اگر اللہ والا بننا ہوتا تو یہ کمینی پر حرکت نہیں کرتا۔ اب خانقاہ میں دیکھتا ہوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو اندر بیچارے آ کر بیٹھتے ہیں، جہاں نیا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہوں بیان میں اسی وقت، اور پرانا ہوتا ہے تو ڈانٹ لگا دیتا ہوں، ادھر کیا دیکھتے ہو، ادھر کیوں نہیں دیکھتے ہو۔ بہرحال ظالم ہیں وہ لوگ جو اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آتے، تو اس سے شیخ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے، انتہائی صدمہ پہنچتا ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 رجب 1409 ہجری بروز جمعرات مسجد ہردوئی ہندوستان میں، اور 1989 میں یہ مارچ کا 9 تاریخ جو ہے اس کا مارچ کا بیان ہے، 9 مارچ کا۔ جو لوگ حسین لڑکوں سے باتیں کرتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی یا ایک مشت داڑھی بھی ہو، علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذرا ذرا سی داڑھی کے باوجود بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، داڑھی والے کو بھی نہیں چھوڑتے یہ ظالم بدبخت جناب۔ فرمایا کہ شامی جلد نمبر 5 لکھا ہے، جس وقت نفس میں کسی گفتگو پر حرام مزہ آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتنی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کھل کر، ارے میاں مولویوں کو کہنے دو، حالانکہ یہ باتیں جو دن رات سنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ غضب اور قہر کے عمل میں مشغول ہونے سے بچاتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بہت پیارا اور خوبصورت بھی ہے، اس کا ایک دوست آیا اور بار بار اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے اس نے اس کے دل کا حال معلوم کر لیا کہ یہ شخص میرے بیٹے کو بار بار شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، حرام مزہ لے رہا ہے۔ باپ جوتا نکالے گا، 10 جوتا مارے گا اور کہے گا خبردار، کھوپڑی گنجی کر دے گا، تم میری دوستی کے قابل نہیں ہو، جب تم مریض ہو، تمہارے اندر امرت پرستی حسین لڑکوں کا گند غصہ بچا ہوا ہے اور حسینی کو طرف توجہ کرنے کے خبیث مادہ ہے، تو تم احتیاط کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں میرے بیٹے کو دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو غیب کا علم ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے جناب۔ ایک ہمارے دوست قاضی خدا بخش جنہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی برقعے میں تھی، ریل سفر میں ایک شخص بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، قاضی صاحب حضرت کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، یہ حیدرآباد کے ہیں تھے، قاضی صاحب نے کہا دل چاہتا تھا کہ بندوق سے اس کو گولی مار دوں۔ کیا ایک باپ کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کم محبت ہے؟ کیسا آپریشن ہے دیکھو آپ۔ اس لیے حدیث پاک میں الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا پیارا وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بھی خیر خواہ ہو۔ اس میں بڑا بیان ہے اسی عزت والا کا بھائی، مخلوق میں بیوی ماں باپ بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے بھی آتے ہیں، کام کا معاملہ بھی آتا ہے، ذرا سی بات بھی بفر گیا اس کو گالی دے دی، گریبان پکڑ لیا، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، عیال نہیں ہے اللہ کی۔ اور اس میں تفصیل کروں گا تو یہ ضروری مضمون رہ جائے گا۔ جب تم کسی وقت ایسے لوگوں سے باتیں کرتے ہو اور تمہارا نفس حرام لذت کو درآمد کرتا، بعض کہتے ہیں ہمارے دل حرام لذت نہیں درآمد کرتا، آپ مریض ہو ڈاکٹر کو مشورہ دے رہے ہو، جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیوں دیکھتے ہو ادھر، دلیل تلاش معشوق ہے تمہارا، کہتے ہیں نہیں تو جاؤ کسی اور جگہ، پھر نہیں، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس طرح علاج کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشخیص صحیح نہیں ہے، کہا جاؤ یہاں سے، تشخیص صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں آپ کی تشخیص صحیح نہیں ہے، آپ نے کریکٹ نہیں کیا، آپ نے کیوں ECG کراؤ، مرو پھر جا کر، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اور فرمائے داڑھی رکھتے ہیں اپنے کو مولوی کہلاتے ہیں، یہ مولوی تھوڑی ہے، مولوی کا مطلب مولا والا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے۔ دوزخ سے بچانے کا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، ہمیں گٹر لائن سے نکالا حضرت نے، پھر فرمایا کہ وہ اس راستے سے اللہ ملیں گے، جی بگ چلنا ہمارا کام ہے، مدد کرنا اللہ مدد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کام بنے گا جناب۔
چاہے ایک ذرہ ہی صحیح. وہ ذرہ کیسے معلوم ہے اس کو؟ وہ ذرہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے جتنا سورج واضح ہے. اس سے زیادہ ہمارے دل اللہ کے سامنے ہے. لہذا ولایت کا دعویٰ صوفی بھی بنتے ہوں, رات دن بزرگوں کے یا پاس خانقاہوں میں بھی رہتے ہوں, اور اس بات پر حیا بھی نہیں آتی کہ اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا غضب خریدنا ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسے لوگ محروم ہو کر قبروں میں جاتے ہیں جبکہ معلوم بھی ہے کہ کچھ نہیں ملتا اس گندے عمل سے. دیکھو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو خبیث عمل نہیں فرمایا, لیکن لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کو خبیث عمل فرمایا, اور زنا کے لیے فرمایا انہو کان فاحشہ وساء سبیلا, اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو. تو بد نظری اس میں آ گئی نہ بچنا, اور وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے. اور اس لعنتی کام لڑکوں والے کام کے لیے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ, اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی. حقیقت میں وہ بہت برائی والے نافرمان قوم تھی. یہ قوم لوط خبیث عمل کیا کرتے تھے. اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ, فرشتوں نے کہا مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام ساتھ نہیں تھے کیونکہ موت نہیں دینی تھی, عذاب دینا تھا. اور حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے, اب موقع ہو تو یاد دلا دینا, حسن برائے کبھی عذاب ہوتا ہے, یہ مضمون نہ رہ جائے. جس کو اللہ مجرم فرمائے ظالم ہے کہ آج ہم اس کو عشق اور محبت سے تعبیر کرتے ہیں. حرام عشق عذاب الہی ہے جناب. ارے آنکھیں کھولو. اس دن میں نے مسجد کے ہمارے خادم کو دیکھا, دو خادموں کو الگ الگ موقع پر. ایک امرد ان سے کچھ پوچھ رہا تھا, نظر جھکا کے بیٹھے تھے, نظر جھکا کے. ان کو کیا پتا تھا میں آؤں گا کیا, اس وقت مہمانوں کو پہنچانے جا رہا تھا. پھر وہاں پر دیکھا ہمارے دوست جو وہاں پر خدمت میں ہیں, میں تو حیران رہ گیا. میں تو اندر بیٹھتا ہوں نا, میں کسی کام سے باہر آیا تو دیکھا کہ آگے وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ گردن جھکا کر امرد سے بات کر رہے تھے. بتاؤ آپ ایک اللہ والے تھے, بیمار ہو گئے سخت, بیان کا دن تھا مرکزی, تو خان صاحب سے فرمایا کہ آپ جا کے بیان کرو. تو حضرت میں خان صاحب میں کہاں سے بیان کر سکتا ہوں؟ فرمایا جو بیان کی اجازت دیتا ہے وہ دعا بھی کرتا ہے, بیان آپ نہیں کرو گے اللہ کرائیں گے. وہ بھائی خان صاحب نے رلا دیا سب کو آنسوؤں کے ساتھ. کیوں؟ سنتے رہے. ابھی جو ہمارے باورچی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں, جو کھانا بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دعائیں پڑھ کے بناتے ہیں, وہاں مائک لگا ہوا ہے, چائے والے کمرے میں مائک لگا ہوا ہے. اب خود نہ سنیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر مائک بھی 1000-2000 کا نہیں لگا ہوا. اب تو پتہ نہیں کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے موبائل کے ساتھ یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کے ساتھ اسپیکر لگا دیا ہے, آواز اور گونجنے لگی ہے گھر میں موبائل کے ساتھ. کس طرح یہ مجھے نہیں پتا, ہمارے ساتھی ہیں ان کو پتا ہوگا. یہ کئی جگہ خواتین میں سنایا جا رہا ہے بیان الحمدللہ. دوسرے شہروں میں یہاں بھی بہو بیٹیاں کر سکتی ہیں ایک وقت پہ, ہر بیان سنانے کی ضرورت نہیں. خود تو خود سنو بھلے, ماشاءاللہ کام بھی کرتے رہو. جس کو اللہ مجرم فرمائے ظالم ہے کہ آج ہم اس کو عشق اور محبت سے تعبیر کرتے ہیں حرام عشق کو. ارے آنکھیں کھولو, یہ اللہ تعالیٰ کا غضب خرید رہے ہو کہ ہم اس کے عشق میں مبتلا ہیں. اس کے بغیر روتے ہو, بیوقوف اور گدھا ہے یہ شخص. بیان سنتے ہو آپ لرز جاتے. اس لیے ہمارے بزرگ یہ جب میں پڑھا کروں تو جب تاریخ بتاؤں تو اس کو بیان حاصل کرنے کی فکر کریں. مولانا تو اپنا کام کر رہے ہیں رات دن ماشاءاللہ, مولانا شوکت اور یہ مل کر. مولانا فات تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ اس چیز کے اندر ہیں, اتنے کلپ جاری کر رہے ہیں. کل پرسوں کی دعاؤں کے لیے میسج آیا تھا, ای میل آیا تھا بلکہ, الحمدللہ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو نصیحت کی ہے کہ عورتوں سے تو جتنا بچتے ہو اس سے زیادہ لڑکوں سے بچو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا نہیں متقی اللہ والے؟ بولو. لیکن تنہائی میں داڑھی مونچھ کے بغیر والا ایک لڑکا پہنچ گیا, حضرت مجدد باہر آ گئے اور ڈانٹ کے فرمایا مولوی شبیر علی میں نے کتنی دفعہ کہا ہے میری تنہائی میں حسین لڑکوں کو مت بھیجا کرو. 8 سال 8 سال سے لے کر 19 سال تک, لیکن 25 سال کا ہے اس کے چہرے پر کشش ہے. جناب جس طرح عورتوں سے بچنا ضروری ہے اس طرح ان لڑکوں سے بچنا بھی ضروری ہے. پھر دوبارہ طیب سے کہو یار آپ بار بار ڈبل باتیں لکھ لیتے ہیں. لکھیں ابھی صبح ان سے بات کروں گا. جب ٹائپ کر دے سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا, پھر وقت کم ہوتا ہے نا. ویسے تو ڈبل بات کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری بات کو 3 مرتبہ فرماتے تھے, لیکن جہاں وقت کی کمی ہو اور کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے تو مضمون کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب یہ تو خیر ویسے ہی پورا نہیں ہو سکے گا.
یہ بھی فرمایا جو لوگ مجھے حکیم الامت مجدد زمانہ سمجھتے ہیں میرے اس عمل سے سبق لیں کہ میں نے اپنے بھروسہ نہیں کیا، اپنے نفس پہ بھروسہ مت کرو، لا تقربو رہو گے تو لا تفعلو رہو گے، اور جو تقربو ہوا وہ تفعلو بھی ہوا، ایک نہ ایک دن کسی فتنے میں مبتلا ہوگا۔ دیکھیے سونے کی ترازو ایک چاول کے دانے سے بھی جھک جاتا ہے، اور دل سونے کا ترازو ہے، اور اگر قلب میں ایک ذرہ حرام لذت آ گئی جو توبہ کرتے ہیں ان کا دل سونے کا ترازو ہے، تو تعلق مع اللہ میں ضعف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شاہ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بکول دشمن پیمانے دوست پہ شکستی، بکول دشمن پیمانے دوست پہ شکستی، بی بی کے از کے بری دی و باقی پہ وستی۔ نفس دشمن کے کہنے سے اپنے دوست اللہ کا پیمان عہد توڑ دیا، کہ اللہ سے عہد کیا تھا، کہا تھا نا بلا عہد توڑ دیا، کہا تھا ہم عمل کریں گے، آپ کیا ہیں؟ یہ جب آتا ہے سوتا رہتا ہے، ابھی بھی سو رہا ہے ٹھاٹ سے، آنکھیں کیا پاڑتا ہے، ایسا مضمون عجیب و غریب چل رہا ہے جناب۔ کیا جملہ سنو نا، نفس جب میں کسی کی طرف مخاطب ہوں، آپ لوگ کیوں دیکھتے ہو وہاں، اپنے شیخ کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ بیوقوف ہے پہلے نمبر کا وہ جو شیخ کو نہ دیکھے۔ کل بھی بتایا تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے، آنکھ چھپکی، کہا مجھے آپ سے شکایت ہے کہ آپ کیوں چھپکی، اتنی دیر میں نے اپنے شیخ کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ آنکھ چھپکنا تو ہے ہی نا، ذرا سا ادھر دیکھو فوراً ادھر دیکھنے لگتے ہیں، اور اس کی غلطی پر میں نشاندہی کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس نے غلطی کی، فوراً جھٹکا مار کے ادھر دیکھیں گے۔ محبت کی کمی ہے یہ اللہ کے لیے۔ ذرا دیکھو تو تم نے کس سے توڑا کس سے جوڑا، نفس دشمن کے کہنے سے اپنے دوست اللہ کا پیمان عہد توڑ دیا، ذرا دیکھو تو کہ تم نے کس سے توڑا کس سے جوڑا۔ کبھی کبھی حضرت کو زیادہ پڑھتے تھے، سوچ کہ کس سے جوڑا کس سے توڑا، سوچ کس سے توڑا کس سے جوڑا، شیطان نفس سے جوڑا اللہ سے توڑا۔ جناب اب وہ کہاں نقل کر سکتے ہم، اللہ سے اپنا رشتہ توڑا اور ان مرنے والی لاشوں کے ساتھ رشتہ جوڑا، جس کے دسمبر ختم ہونے کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تب تم خود ان سے بھاگو گے۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، اور فرار کا انداز ایسا ہوگا جیسے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، سورہ مدثر میں ہے۔ پھر کہو گے یہ کیسی شکل ہے، بوڑھی ہو گئی، گال پچک گئے، دانت باہر آ گئے، آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے، اور بال بڈھے گدی کی دم ہو گئے۔ توبہ توبہ، اس کا دیکھنا بھی اب مشکل ہے، حسن کے اس قبرستان میں اب میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اب اس کا ماضی یاد آ رہا ہے، کہے گا۔ ایسے شخص کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، قلب کی، اور کیا اس کے دل میں اللہ کا نور رہے گا؟ منہ پر لعنت، پھٹکار، نیند بھی حرام رہتی ہے۔ سارے گندی فلمیں دیکھنے والے لڑکیوں کے چکر میں بدماشوں کی طرح کھڑے ہیں، لوفر کی طرح گزر رہے۔ بے پردہ ہے، تیرا کیا واسطہ بے پردہ ہے؟ تو اللہ کو بول سکتا ہے کہ بے پردہ تھی میں دیکھ رہا تھا، اسی پر تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ بس ایسے کپڑے پہنے ہوئے، ایکشن، بالوں کی سٹائل، وہ ہنس بھی پڑی تو کیا ہے، جاہل اس وقت اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کٹی پتنگ ہم نہیں ہیں، وہ کٹی پتنگ کو ہر ایک لوٹ پھوٹ کے ختم کر دیتا ہے، اللہ بھی مخلوق کے حوالے کرتے ہیں، اور ناپاک اس وقت بھی کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اس بدماش کے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر سڑنے والی لاشوں کو دیکھ رہا ہے، کیا ہو جائے گا؟ مل گئی تو کیا کر لے گا تو، اور کتنوں کے ساتھ معاملہ رکھے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے عذاب اور بے چینی ایسے شخص پر شروع ہو جاتی ہے۔ نفس و شیطان کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے بہت مزہ آتا ہے۔ کیا خاک مزہ آتا ہے؟ ان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو۔ جو لوگ عشق بازی، بد فعلی، کتے اور سور والے کام میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کا سر گرم، نیند حرام ہے، صحت بھی خراب ہے۔ جب شادی ہوگی تو بدماشی کا پتہ چلے گا، بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ آپ بتاؤ، ماں باپ جب ہمیں نصیحت کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان؟ بتاؤ بھائی۔ تو ابا تو محبت والے ہیں اور ابا تو ارحم الراحمین ہیں۔ جتنا ربا کا قانون نازل ہوا ہے یہ سب ہماری عزت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہ کر کے ذلیل ہو جائیں۔ جو گناہ پر راضی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں خبیث ہوتا ہے، جو کفر سے راضی ہو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جب چلتے تھے، نظر جن کو 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اب ان کا بھی اس وقت وہ تفسیر نہیں بتا سکتا کتنے بڑے پیارے تھے اللہ کے، تو نظر نیچی کر کے چلتے تھے۔ اس وقت یہ بے حیائی موبائل وغیرہ تھا، یہ مقام تھا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شاہ کا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا، حضرت میں دنیا میں رہتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اپنے وقت کا صدیق ہے، اتنا اللہ کا مراقبہ کرو کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جناب زمین پر ایسے چلو، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیسے چلتے ہیں اللہ کے بندے، یہ ادھر ادھر دیکھا نہیں کرتے،
یہ ہر طرف دیکھ کر چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو پاگل کتے کی طرح ہے. علامہ فرمایا قلب المجنون ہے، پاگل ہے یہ، لڑکیوں اور لڑکوں کے چکر گندی فلموں میں رہنے والا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بازوں کا نام پاگل کتا رکھا ہے، کیونکہ جب کتے پاگل ہو جاتے ہیں تو ایسے نہیں چلتے، سیدھا ادھر ادھر چلتے ہیں. جب کتا سیدھا نہ چلے، ٹیڑھا ٹیڑھا چلے تو سمجھ لو یہ پاگل ہے، کاٹ لے گا، ہوشیار رہو. ایسے بے غیرت تو اپنے خون کے رشتوں کو نہیں چھوڑتے، بدبخت. ایسے ہی جو نفس پرست ہے، بد نظری کا عادی ہے، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، شاید کوئی نظر آ جائے. واللہ خبیر باجالۃ النظر ان اللہ خبیر بما یصنعون کی پہلی تفسیر کا موقع نہیں. اے بدماش، تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، جھریاں اس کے ساتھ دیکھنا، اور جناب کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، گوشہ چشم سے دیکھنا، سب اللہ کو بدماشیاں پتہ ہے. آگے بھی 3 تفسیر اور ہے، آخری تفسیر ہے واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، کپڑے اتر جائے گا، زنا اور کتے اور سور والے کام کرے گا. شاید کوئی نظر آ جائے، شاید پر بے حیا عمل کرتا ہے، حرام مال چرانے کی فکر کرتا ہے. تو دوستو حرام مال حلال مال کو بھی لے جاتا ہے. جی، ایک کمرے کے اندر الماری میں 5 لاکھ حلال کے رکھے ہیں، حرام کے 50 لاکھ رکھے ہیں، آگ لگے گی 5 لاکھ بھی جائے گا. تو ایسے لوگوں کی اللہ حلال خوشیاں بھی چھین لیتے ہیں، بدماش کی. اتنی عمر ہو گئی، بد نظری میں مبتلا ہیں، اصلاح نہیں کراتے، گندے خیالات ہیں. شیخ نہیں کیا کہیں گے، اللہ جو کہیں بھلے کہیں، شیخ کو مقصود بنا دیا، اصلاح کی فکر نہیں ہے. اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ شیخ کو مقصود بنا دیا. ایک ڈاکٹر اپنے مریض سے نفرت نہیں کرتا، اور کیا ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، خون نکل رہا ہے، شیخ نفرت کرے گا تو خود حرام کام میں مبتلا ہوگا کہ نفرت کرے گا. تو حرام مال چرانے کی فکر کرتا ہے. تو دوستوں حرام مال حلال مال کو بھی لے جاتا ہے. لہذا جو شخص اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس رہے، اس کو انتہائی تقوی سے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کا مزاج بالکل لطیف ہوتا ہے. ان کو کسی نافرمانی کو دیکھ کر انتہائی صدمہ پہنچتا ہے. پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ شخص کھانے پینے کے لیے، سیر کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اگر اللہ والا بننا چاہتا تو یہ کمینہ پن نہ کرتا. بزرگوں کو حضرت خود فوری فرمانا ہے کہ میں بزرگ ہوں. بزرگوں کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے، لہذا ان کے پاس رہنے والوں پر زیادہ آداب لازم ہیں جو اصلاح نفس کے لیے کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ شیخ کے لڑکے ہی کو گھورنے لگے بے حیا. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اصلاح نفس کے لیے شیخ کے پاس گیا اور اس کی خادمہ پر عاشق ہو گیا. شیخ کو پتا چلا، بہت کاٹ کر بتا رہا ہوں، تو خادمہ کو پیغام بھیجا گھر کی والی خواتین سے کہ اس کو کہو صدقہ بنانا ہے تو یہ دوائی کھا لو، 50 دست ہوں گے، اور ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں جمع کر لینا. خادمہ نیک تھی، وہ دیکھ رہی تھی یہ بدماش خبیث کام کرنے والا دیکھ رہا ہے مجھے پردہ سے اس طرح کر کے، تو اس نے 50 دست لگ گئے اس کو. پھر گزری وہاں سے، تو جیسے ہی وہ ٹائم ہوا، یہ اللہ والا بننے والا بدماش فوراً بھاگا کمرے کی طرح. حضرت بھی آستے آستے دیکھا کہ پردے کو ایسے جھری بنا کر دیکھا، دیکھتے ہی جو ہے وہ اس کو کیا آ گئی، پیچھے ہٹ گیا. حضرت نے مارے 2 تھپڑ. اب کیا ہے، 50 دست لگے تو گال تو پچک گئے، پیلی ہو گئی، دانت جو ہے وہ باہر آ گئے، اب ایسی شکل ہی بگڑ گئی نا 50 دستوں سے. تو حضرت نے اس کو تھپڑ لگا کے اللہ والے فرمایا ادھر آ، تیرا معشوق یہ نہیں ہے لڑکی، تیرا معشوق دست ہے. خدا کی قسم یہی 50 دست اس کے جسم سے نکلے، اس کو چاٹ. جو بہو بیٹیاں فلموں میں لگی ہوئی ہیں اپنی تصویریں بھیجتی ہیں نامحرم کو، چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، سوچیں ان کو بھی دست لگے 50 تو پتہ چل جائے گا کس تصویر پہ مر رہی ہے. یہ موبائل کے اندر تصویر جو ہے 50%، 150% نظر آتی ہے، آواز بوڑھے کی بھی جوان نظر آتی ہے. شرم نہیں آتی بہو بیٹیوں کو کہ بڑے موبائل کی غلام بنی ہوئی ہیں، اور اللہ والی بھی بننی ہے، بننا ہے ان کو. اور دوسری جو اور فاسقہ اور کافرہ عورتیں، ان کی نقل کیوں کرتے ہو بیوقوف؟ نالائکی کے بعد اولاد پر کیا اثر ہوگا؟ شوہر کی کیا خدمت، ساس سسر کیا، ماں باپ کیا. ابھی کل جمعے خط سناؤں گا جو سواد سے آیا ہے کہ اسمارٹ فون کی وجہ سے ایک صاحب کو کسی نے خط لکھے، وہ خط پڑھ کے سناؤں گا، جس میں ایک خاتون کا بھی خط ہے. دوسری خاتون نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اسمارٹ فون کی تینوں بہنوں نے اور میں نے سب نے اسمارٹ فون ختم کر دیا، بابا اور بھائی کی مجبوری ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. شیخ نے پوچھا کمبخت اس کے حسن سے کس چیز کی کمی ہوئی؟ تو اسی پخانے پر عاشق تھا. پخانہ کس کو زیادہ پسند آتا ہے بتاؤ؟ سور پخانہ کھاتا ہے. لہذا جو پخانے کے مقام سے عشق کرتا ہے وہ اپنا مقام سمجھ لے، اس میں ذوق خنزیریت ہے، سور کا ذوق ہے.
جب کسی حسین کو دیکھ کر نشہ آنے لگے تو یاد کرو معذب قوم کا نشہ ہے، بدفعلی کرنے والا ہے، اس پر توبہ کرو کہ اللہ یہ جو آپ کی ناخوشی اور نافرمانی کے راستے سے میرے اندر حرام خوشی آئی، اس پر آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ یہ قوم معذب قوم کا نشہ ہے۔ لہذا ظالم ہے وہ لوگ جو اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک نظر کی حفاظت الگ، مال کا معاملہ الگ۔ انتہائی یہ سنانا تھا جو اب عرض کر رہا ہوں۔ انتہائی صدمہ پہنچتا ہے، قلب کے دل میں پریشانی شروع ہونے لگتی ہے جب کسی کے بزرگ کے ساتھ سفر کروں تو خاص طور پر اس بات کی فکر کرو ان کو صدمہ نہ پہنچاؤ۔ اللہ والوں کے ساتھ کس لیے رہتے ہو؟ تاکہ اللہ مل جائے، اور وہاں بھی جناب چاہتے ہیں کہ بد نظری ریل میں جا رہے ہیں اور اسٹیشن پر لڑکیوں کو دیکھیں، کیا یہ اللہ والے کا حق ہے؟ اگر ان کی نظر پڑ گئی تو ان کے پیشاب میں خون آنے کا خطرہ ہے۔ یہ مرید شیخ پر ظالم ہے۔ اگر شیخ کی نظر مرید پر پڑ گئی، کسی عورت کو دیکھ رہا ہے تو اس کو اتنا صدمہ پہنچے گا کہ ہائے یہ رات دن میرے ساتھ ہے اور میں اس کو اتنا درد بھرا دل پیش کر رہا ہوں اور رات دن خدا تعالیٰ کی محبت کو بیان کر رہا ہوں، اس ظالم خبیث کو اتنا بھی احساس نہیں کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جبکہ انسان ساری زندگی تجربہ کرتا ہے، اس گناہ سے ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے ذلت خواری کے۔ مردے پر مرنے کے لیے مرتے ہو، ابھی موت آ جائے تو یہی لاش پھٹ جائے گی، پھر پتا چلے گا حسن کیا چیز ہے۔ 10,000 کیڑے شرم کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے، گال پھٹ گئے ہوں گے، آنکھوں سے کیڑے کرکٹ فٹ بال اور دانت سے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے۔ ابھی موت آ جائے تو پتا چلے گا، چند سالوں کے بعد شکل ایسی بگڑ جائے گی تمہیں آنکھ بھی نہیں ملائی جائے گی تم سے، پھر ساری زندگی کی ذلت کی مار ہو جاتی ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کے راستے میں آؤ تو پھر یا تو آتیبان سے دوستی مت کرو، یا بنا کن خانہ بر انداز پیل، یا گھر تو بڑا بناؤ جس میں آتی آ سکے، یعنی اپنا دل بڑا بناؤ۔ شیخ کے ساتھ رہو تو ہمت کو بلند کرو، گناہوں کو چھوڑو، ورنہ کیا تعلق کا مقصد ہے تمہارا؟ اہل اللہ کے ساتھ تو خاص اہتمام کے ساتھ رہو۔ اگر ان کی نظر تمہاری نظر پر پڑ گئی تو ہو سکتا ہے ان کو بھی پیشاب میں خون آ جائے، صدمہ پیدا ہو جائے، دل پر اٹیک ہو جائے، ان کو کوئی مرض ہو جائے تو تم شیخ کے قاتل بنو گے۔ شیخ پر ظلم کرنا کیسا ہے بتاؤ؟ بزرگوں پر ظلم کرنا کیسا ہے؟ جس کو تم سمجھتے ہو بزرگ، جب آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو بزرگ ہی تو سمجھتا ہے، کیا شیخ خود کہے گا کہ میں بزرگ ہوں؟ تو پھر یہ شیخ نہیں ہے، میخ ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھو، نظر کی حفاظت کرو۔ جہاں ایک اشاریہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، ہرگز نظر مت ڈالو۔ مان لو 15 آنا اس کا حسن ختم ہو چکا ہے، ابھی 1 آنا حسن باقی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بخشے نعمت، اسے بھی بچو۔ 1 آنے پر بھی دل کی استقامت کی دیوار جھک جائے گی۔ اگر دیوار 1 اشارے پہ جھک جائے تو سارے انجینئر کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ خطرے میں ہے۔ تھوڑا زہر بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو گناہوں کا زہر تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بڑی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی ناراضگی بھی بڑی ہے۔ آج اس جگہ کی آخری مجلس ہے، نہایت درد بھرے دل سے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ پاک کو راضی کرو، دنیا میں بھی عیش سے رہو، آخرت میں بھی عیش سے رہو۔ اللہ کو ناراض کر کے چین کا تصور، اس سے بڑھ کر گدھا پن، حماقت کوئی نہیں۔ ایک معمولی زمیندار کو کوئی حجام یا دھوبی اگر ناراض کرے تو زمیندار کہتا ہے کہ میں نے اپنی زمین پر تمہیں بسایا، تم مجھے ناراض کرتے ہو، میرے خلاف ووٹ دیتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، میری زمین خالی کر دو، میری زمینداری میں رہ نہیں سکتے۔ یہ کس کی زمین ہے جس پر ہم لوگ رہتے ہیں؟ بس لہذا دوستو اس بات کی فکر کرو، حرام لذت کے عادی مت بنو۔ یہ مت سمجھو کہ ایک دفعہ پیٹ بھر کر گناہ کر لیں گے تو چھٹی مل جائے گی۔ ہر گناہ سے اور گناہ کا شوق تیز ہو جائے گا۔ بد پرہیزی کرنے یا مرچی کھانے سے دست اور زیادہ ہوتے ہیں، یہ کیا کم ہوتے ہیں؟ جو لوگ گناہ کرتے یہ سوچتے ہیں لاؤ ایک دفعہ اور دیکھ لیں، ایک گناہ پر دوسرا گناہ کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایسا ہی ہے جیسے پخانے کے بعد پیشاب سے استنجا کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، مرض میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ اب بد نظری کا علاج نہیں کرایا، جڑیں مضبوط ہو گئی، پھر تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکو گے۔ پھر کسی مجمع میں اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، کیونکہ تقویٰ کی قوت کمزور ہوتی جائے گی۔ لہذا اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اختر اپنے اوپر تم سے رحم نہیں مانگتا، میرے لیے میرا اللہ رحم کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، لو شیخ درخواست کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر رحم کرو، ہر قسم کے گناہوں سے بچو۔ دنیا بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت، پریشانی مصیبت نہ جانے کیا کیا عذاب ہوں گے۔ اللہ والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ والوں کی شکل ہم نے بنائی ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ والوں کی صورت بھی بنائیں، سیرت بھی بنائیں۔ گناہی کرنا ہے تو جو لوگ رات دن سینما والے، مسٹر والے، شراب خانوں میں پڑے ہوئے، گندی فلموں میں گھسے ہوئے، ناپاک، ان کے عمل اور ہمارے عمل میں کیا فرق یا کیا نسبت چاہے؟ بتاؤ بھائی، ہم نے شکل اللہ والوں کی بنائی ہے کہ نہیں؟
تو پھر اخلاق بھی ہمیں اللہ والے بنانے چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگوں کی طلب میں سمجھا تھا پورا مضمون نہیں ہوگا, پورا 10 صفحے ہو گئے. 8 صفحے پر میں سمجھا اب آگے نہیں چل سکے گا. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.hazratfirozmemon.org